السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے ضمن میں ہم نے آیا نمبر 61 تک کور کیا تھا، اور اس کے بعد آیا نمبر 62 کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جو میرے بھائی پیسے لے کے آئے ہیں اس کو اسی سامان میں رکھ دو، کہ گھر جا کے جب سامان کھولیں گے اور اپنے ہی پیسے اس میں پڑے پائیں گے تو پہچان جائیں گے کہ بادشاہ بڑا کریم ہے اور چاہتا ہے کہ واپس آؤ، اور ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آؤ جسے لے کے نہیں آئے تھے۔ تو اب جب یہ بھائی واپس لوٹتے ہیں، اور آیا نمبر 63 آپ مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فلما رجعوا، بس وہ جب وہ واپس آئے، کدھر آئے؟ الی ابیہم، اپنے والد کی طرف واپس آئے۔ قالوا، تو اپنے والد سے کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا نا کہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہ ہم یہ ضرور کریں گے، اور سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، اور ہم اس کے متعلق اپنے باپ کو راضی کریں گے، ساری بات کر کے آئے تھے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، ہمیں آئندہ غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، بات کرنے کے اسلوب میں جو چونکا دینے والی بات ہوتی ہے اس کو پہلے کرنا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ سامنے والا آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی بات کو اہمیت دے۔ اکثر پبلک سپیکرز بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے سٹارٹ کرنے کے بجائے وہ ایک چونکا دینے والی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پبلک سپیکنگ کے آرٹ میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اور آج تک استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات کہو کہ لوگوں کی تمہارے طرف اٹینشن آئے۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات کر دی تو آٹومیٹکلی سامنے والا کیا کہے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں منع کر دیا، ایسا کیا کر کے آئے ہو؟ اب جب آپ نے سوال کرنے شروع کر دیے نا ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد، تو اب آپ اپنے سوالوں کا جواب بھی چاہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے والد، ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فارسل معنا اخانا، اب آپ کو ہمارے ساتھ ہمارا یہ بھائی بھی بھیجنا پڑے گا۔ کیوں بھیجنا پڑے گا؟ نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں۔ اور دیکھیں، آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، اس طرح کے وعدے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کر چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا نہ کھا لے، تو کہا کہ ہم ایک جتھا ہیں، ایک جماعت ہے 10 کی، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اچھا تو کیا میں اس کے متعلق بھی تم پر اسی طرح اعتبار کروں؟ آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ، جیسے اس سے پہلے اس کے من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کر چکا ہوں۔ تو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بے شک اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ان بھائیوں کو ذرا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کہ پتہ نہیں ابا بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، تو اس وقت وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے پھر اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور تو انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی کہ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ تو اب ان کو ایک اور بہانہ مل گیا، تو اب آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم واپس جائیں اپنے اس بھائی کو بھی لے کے اور غلہ لے کے آئیں؟ دیکھیں تو صحیح، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم کی تھیلی تھی، ردت الینا، اور ہمیں لوٹا بھی دی گئی، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، 10 نہیں بلکہ 11 اونٹ لائیں گے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں ابا جی، ونحفظ اخانا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے۔ دیکھیں نا، ذالک کیل یسیر، اور بادشاہ کے لیے یہ تو معمولی مقدار ہے۔
اچھا، تو پھر اب والد صاحب نے کہا کہ جب سارے پیرامیٹرز پورے ہو گئے ہیں، قالا لن ارسلہ معکم، ان کے والد نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ، اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جو اپنا جملہ اسٹارٹ کیا نا، وہ بھی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا جو ہم پلہ تھی اس اسٹیٹمنٹ کی جو بیٹوں نے کہی تھی۔ بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ یا ابانا منع منا الکیل، اے ابا ہمارے اوپر غلہ بند ہو گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ لن ارسلہ معکم، جیسے بھائیوں نے کہا فارسل معنا اخانا، تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا حتیٰ یہاں تک کہ تم ایک کام کرو، تو تونی موثقا من اللہ، تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد کرو کہ لتأتونننی بہ، کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ما سوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کہی تو فلما اتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنے باپ سے عہد کر لیا، قالا، تو کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ تو آئیے اب یہ تو میں نے آپ کو سرسری طور پر اس کا معنی سمجھا دیا اور کچھ تفصیلات جو تھیں وہ آپ کو بتا دیں، لیکن اس میں کچھ نکتے ہیں جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے پہلا نکتہ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو کیوں بھیجا، وجوہات کیا تھیں؟ بھائی دیکھیں نا، ایک سوال ادھر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہی بھائیوں نے کئی سال پہلے ان پر اعتماد کر کے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ واپس نہیں آئے۔ اس وقت بھی یہ بڑی باتیں کر کے گئے تھے اور آ کے جھوٹا واقعہ سنا دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب دوبارہ یوسف علیہ السلام ہی کے بھائی کو انہی بھائیوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس بھائی سے دل صاف نہیں ہے ان کا۔ تو اب اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھو، ایک وجہ تو یہ تھی کہ بنیامین عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام جیسے چھوٹے نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ بھائی بھی کافی بڑے ہو چکے تھے اور نیکی اور تقوی کی طرف بھی مائل ہو چکے تھے، اور وہ لڑک پن اور جوانی کے جو جوش ہوتے ہیں اس سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ لیا تھا اور بہت ساری چیزیں مشاہدہ کر لی تھیں، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بنیامین سے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے جس طرح یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھتے تھے، اور ہر چند کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا جو تجربہ تھا وہ تلخ تھا، لیکن قحط کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ رسک لینا جو ہے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں علماء کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی ہو اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے پیسوں کی تھیلی دیکھی اور پھر واپس آئے، یعقوب علیہ السلام کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے کے لیے جو تیار ہوئے تو ساتھ ایک سٹیٹمنٹ بھی کی، کہی نا اس سے پہلے کہ بھائی کیا ہے کہ تم جو ہے اس بات پر کہ اسے واپس لے کر آؤ گے، یہ وعدہ کرو گے، ہاں اگر تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ تو پھر تم اس وعدے سے پورا کرنا تم پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مصیبت ہے، عام سرکمسٹانسز تو ہے نہیں۔ تو اس آیت میں ما نبغی کہ دو علماء نے کہا اس کا یہ کہ یا تو یہ ما نفی کے لیے بھی، ما نافیہ جسے کہتے ہیں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اس کو استفہام کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر یہ ما نافیہ یا نفی کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ یعنی حضرت یوسف کے متعلق جو بتایا تھا کہ وہ بہت فیاض ہیں، بہت جواد ہیں، تو ہم اس تعریف اور توصیف سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کر دی ہے، اور اس صورت میں دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جانے کے لیے مزید پیسے رقم نہیں مانگے، کیونکہ بادشاہ نے تو ہمیں ہماری پچھلی رقم لوٹا دی ہے۔ تو اگر یہ ما استفہام کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی کیا ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں، اس لیے اس کو میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو استعمال کیے نا کہ قالو یا ابانا ما نبغی، اب یہاں پہ ما کا جو دو معنی ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے
یہاں بیان کیے، یا نفی کے معنی میں یا استفہام کے معنی میں. اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمیر و اہلنا طعام لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جو تمہارے بھائی ہے نا، تمہارا جو باپ کے پاس ہے، اس کو لے کر آؤ گے تو ایک اور اونٹ دوں گا. 11 تو تم 11 بھائیوں کے ہو گئے، اور ایک تمہارا اس بات کو پورا کرنے کے لیے تمہارے والد کا ہی سمجھ لو تم، کہ والد آ نہیں سکتے تو ان کا بھی اونٹ دے دوں گا، تو 12 ہو جائیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ تو معمولی مقدار ہے. یعنی اس کے ضمن میں مقاتل کہتے ہیں کہ اتنے فیاض اور اتنے جواد بادشاہ کے لیے ایک اونٹ اور لاد کے دے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور زجاج بھی یہی کہتے ہیں. اور جتنی طویل مدت ہم نے ایام قحط میں گزاری ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے. اور پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلہ دیا گیا ہے یہ کم ہے، اب بھائی کو ساتھ بھیجیں تو ہم اور لے کے آئیں گے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پختہ عہد کرو. اب اس کے دو معنی، ایک یہ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے عہد کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ. اب یہاں پر جو لفظ مصیبت آیا ہے، جو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ بھائی تم نے لانا ہی لانا ہے، الا ان یحاط بکم، unless you are totally overpowered، کسی مصیبت میں گھر جاؤ تو اس کے معنی یہ کہ یا تو تم سارے ہلاک ہو جاؤ، یا دوسرا یہ کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، کوئی ایسی چیز تم پہ غالب آ جائے کہ پھر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہ بچے. بہرحال یہ تمام چیزوں کے ساتھ اب بھائی جو ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، اب وہ چل پڑے کدھر کو؟ اس شہر کی طرف جہاں میں انہوں نے داخل ہونا تھا. لیکن گھر سے نکلتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے انہیں کچھ اور نصیحتیں فرمائیں. زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ تعالی اس پر اگلے درس میں بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.